بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، امریکہ کے الیکشن کے بعد ساری دنیا میں جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہوگا، اور لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا۔ پہلے میں دو فکروں میں یہ بتا دوں کہ امریکہ میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اس عصبیت کی نمائندگی کرتی ہے جو بیک وقت لسانی بھی ہے اور مذہبی بھی، یعنی وہاں جو سفید فام انگلش بولنے والے ہیں، اینگلو سیکسن وائٹ، وہ ان کی جو میجارٹی ہے وہ پروٹسٹنٹ مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور ریپبلکن پارٹی نے روایتی طور پر ان دونوں طبقات کی جو بیک وقت ایک ہی کلاس میں آتے ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو ٹرمپ نے اس نمائندگی کو ایک جارحانہ موڈ دے دیا ہے، اور یہ کمیونٹی اب جو ہے زیادہ منظم ہو گئی ہے۔ یہ مطلق میجارٹی نہیں ہے، 70% کے قریب وہاں انگلش اسپیکنگ ہے امریکہ میں، لیکن وہ سب کے سب وائٹ نہیں ہیں، ان میں کچھ افریقی نژاد بھی ہیں اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ اس میں مذہباً بھی کیتھولک بھی ہیں، لیکن میجارٹی ان کی 70% کی میجارٹی جو 43% بنتی ہے وہ ہے پروٹسٹنٹ مذہب کی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک خاص سوچ اور خاص فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ ان کا تعلق ہائی اپر کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور ہائی کلاس سے ہے۔ تو یہ اس وقت ایک ایگریسو موڈ میں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ مظاہرے بھی کرے، کچھ تشدد کے واقعات بھی ہوں، اور ان کا کچھ غصہ بلیک آبادی پر بھی نکلے اور کچھ پاکستانی یا مسلمانوں پر بھی نکلے، لیکن یہ خدشہ کہ وہاں کو بہت بڑی خانہ جنگی ہوگی، اس کا کوئی امکان مجھے تو نظر نہیں آتا۔ امریکہ میں بہت پہلے خانہ جنگی ہو چکی ہے، 1861 سے 1865 تک 5 سال تک یہ خانہ جنگی جاری رہی۔ وہ اس وقت غلامی کا مسئلہ تھا، اور اتفاق سے وہ غلامی کے حامی یہی سفید فام پروٹسٹنٹ لوگ تھے۔ اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ آدمی مارے گئے تھے، اور زیادہ تر جنگوں میں نہیں بلکہ جیل خانوں میں اور خانہ جنگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو قحط سالی ہے اس کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ تو اس کے بعد سے امریکہ میں کوئی اتنا بڑا تشدد کا کوئی رجحان، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور معاملات جو ہیں وہ دن بدن رواداری کی طرف اور برداشت کی طرف گئے ہیں۔ نسلی تعصب، نسلی امتیاز کی پالیسی، اس کو زوال ہے، اور اس میں دن بدن کمی آ رہی ہے، اگرچہ اب بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو نسلی منافرت پر یقین رکھتا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں۔ ہو سکتا ہے اس شکست کے بعد یہ طبقہ جو ہے تھوڑا سا زور آزمائی پر آمادہ ہو جائے۔ پاکستان میں کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی افغان پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ ٹرمپ کو افغانستان سے نکلنے کی بہت جلدی تھی، انہوں نے دسمبر کی ڈیڈ لائن بھی دے رکھی تھی، اگرچہ وہ جنوری میں یہ بائیڈن صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے، اور اگر دسمبر میں انخلاء نہ ہوا، جس کا امکان کم ہے، تو یہ انخلاء کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ پھر امریکہ افغانستان میں اپنے قیام میں توسیع کر دے گا، اور اس صورت میں پاکستان کی وہ جو ایک بارگیننگ پوزیشن بن رہی تھی یا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بن جائے گی، وہ متاثر ہوگی، اور امریکہ کے نزدیک پاکستان کی افادی ضرورت ہے وہ چیز اب نہیں رہے گی، اور افغانستان میں امریکہ اپنی مرضی کے مطابق قیام کرے گا، اور وہاں جنگ چلے گی یا نہیں چلے گی اس کا امریکہ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا فرق ہمیں پڑنے والا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو امریکہ میں جب بھی ریپبلکن آئے ہیں تو پاکستان میں غیر جمہوری بندوبست ہوا ہے، یعنی ڈیموکریسی کی جگہ سلیکٹوکریسی نے لی ہے، اور جب بھی ڈیموکریٹ گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستان میں جمہوریت بحال ہوئی ہے۔ یہ ایک فارمولہ ماضی کا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس مرتبہ وہ اگر یہ ڈیموکریٹ آ گئے ہیں تو وہ آتے ہی پاکستان میں کوئی جمہوریت کو بحال کرا دیں گے، لیکن ایک ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی اور ان کو کچھ نہ کچھ دباؤ یا اشارے اس طرح کے دیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت کی طرف واپس جانا پڑے گا، اور ویسے جو حالات ہیں وہ بھی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک نیا موڑ آج بلاول کی اس ٹاک سے آیا ہے جو انہوں نے BBC کو انٹرویو دیتی کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شاک لگا جب یہ نواز شریف نے جلسہ عام میں کہا، فوج کے 2 عہدیداروں کو نام لیے اور یہ بات طے نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو لے کر گورنمنٹ کے حلقے بہت خوشی منا رہے ہیں کہ PDM میں دراڑ پڑ گئی ہے، حالانکہ اگر اس انٹرویو کو پڑھیں تو پتہ چلے گا دراڑ پڑنے والی بات کا کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنا اور اپنی پارٹی کا موقف پیش کیا ہے کہ وہ 2 عہدیداروں کے نام لینے کے حامی نہیں تھے، اور انہوں نے کبھی لیے بھی نہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ جب بلاول عمران خان کو سلیکٹڈ اور کٹھ پتلی پرائم منسٹر کہتے ہیں
تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو نواز شریف نے کی ہے اور جو پی ڈی ایم کی سوچ ہے، پی ڈی ایم کی پالیسی ہے اور پی ڈی ایم کا موقف ہے. تو بات تو وہی ہے، لیکن فرق صرف حکمت عملی کا ہے کہ وہ نام نہیں لے رہے. اور پی ڈی ایم کے جو بنیادی اعلامیہ ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نام لے یا کوئی نام نہ لے. نواز شریف نے تو اپنے طور پر نام لیا. بلاول نے یہ بتایا ہے کہ جب انہوں نے نام لیا تو مجھے پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، چنانچہ ہمیں شوق لگا، ہمیں حیرت ہوئی کہ انہوں نے نام لے دیے. اور کل تک یہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی. ہاں، اس دوران ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتی رہی ہے پچھلے 15-20 دنوں میں. جو 2 ہفتے پہلے اپنے بلاگ میں بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی گلگت بلتستان کی گورنمنٹ لے لیں اور ذرا اپنی پالیسی نرم رکھیں. اور اگر یہ بات سچ ہے تو اندازہ ہو جائے گا. یہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں بظاہر اس بات میں وزن اس طرح بھی نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں اسمبلی کے، ان میں سے کچھ کو توڑا گیا ہے، لوٹا بنایا گیا ہے، جن کے گھیراؤ کی بات بھی کی ہے مریم نواز نے. اس سے اور پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ دباؤ نہیں ڈالا گیا، ان کا صرف ایک امیدوار لوٹا بنایا گیا. تو اس سے ایک شبہ پڑ سکتا ہے کہ شاید کچھ سلسلہ چل رہا ہو. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو بٹرے کرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے بارگیننگ کا ریاست سے، تو وہ نکل جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے جتنے زخم اٹھائے ہیں اور جتنی وعدہ خلافیاں ان سے کی گئی ہیں، ان کے بعد وہ موجودہ صورتحال میں پی ڈی ایم کو بٹرے کرے گی. یہ پشاور کا جلسہ عام جو ہے اس سے بہت پہلے ہی صورتحال کلیئر ہو جائے گی. اور پشاور کا جلسہ تو بالکل صاف سیدھی فضا بنا دے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے. اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف سے جو تازہ ترین رابطہ کیا گیا، تازہ ترین سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کیا گیا، بلکہ اب تک کا جو تازہ ترین ہے، ہو سکتا ہے وہ 2 دن پہلے کی بات ہو یا 3-4 دن پہلے کی بات ہو. جو لاسٹ رابطہ ہے اس میں ان سے تقاضا کیا گیا کہ آپ کوئی جلدی کسی معاملے پر پہنچے، کسی نتیجے پر پہنچے. تو نواز شریف نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ جناب آپ اطمینان اور سکون سے رہیں، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے اور آپ بھی جلد بازی نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت ایک مضبوط پوزیشن میں ہے اور انہیں کوئی اضطراب نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اضطراب ان لوگوں کو ہے جو ان سے بار بار رابطہ کر کے ان سے کوئی جواب مانگ رہے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ معاملے کی شکل کیا ہے اور وہ بحران کی شکل کیا ہے. یہ کل کا جو کاف لیگ کا واقعہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اتحادی پارٹیوں کے اجلاس میں وہ شریک نہیں ہوئی. اور یہ عدم شرکت کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اتحادی پارٹیوں کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی تھی، بائیکاٹ کیا تھا. لیکن اس مرتبہ جو نئی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کے بعد کاف لیگ کے لیڈروں نے یہ کہا کہ ہمارا اتحاد حکومت سے نہیں ریاست سے ہے. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست حکومت سے الگ کوئی چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو دراصل یہ کاف لیگ یہ بتا رہی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ اس لیے دے رہے تھے یا دے رہے ہیں کہ ہمیں ریاست نے یہ بات کہی ہے، ہمیں ریاست جو کہے گی ہم وہ کریں گے، اور ہمیں ریاست نے یہ کہا ہے کہ آپ کھانے میں نہ جائیں. تو یہ میسج جو ہے یہ عمران خان کو غیر متوقع طور پر پہنچا ہے، کیونکہ جب کھانے کی دعوت کا فیصلہ ہوا تھا اور کھانا لگایا جا رہا تھا تو اس وقت تک عمران خان کو بالکل علم نہیں تھا کہ کاف لیگ اس کھانے کا بائیکاٹ کرنے والی ہے. تو جب بائیکاٹ کیا تو یہ عمران خان کے لیے شاکنگ تھا اور باقی پی ٹی آئی کے لیے بھی شاکنگ تھا. اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی یا حکومت کی چھٹی انہی دنوں میں ہونے والی ہے، یہ تو ذرا مبالغے والی بات ہوگی. لیکن اس سے ایک اشارہ تو کلیئر ہو گیا کہ ریاست جس ادارے کو یا جن قوتوں کو کاف لیگ نے ریاست کہا ہے، تو ریاست کا موڈ اس سے واضح ہو گیا کہ وہ کیا ہے. مسئلہ وہی ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے ریاست جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، زور لگا رہی ہے، لیکن وہ اس حل کی طرف نہیں آ رہی جو نواز شریف نے تجویز کیا ہے. ان کے کچھ مطالبات ہیں، کچھ استعفوں کے مطالبات ہیں، کچھ معذرت کے مطالبات ہیں، اور کچھ آئندہ کے لیے یقین دہانیاں ہیں کہ آئندہ غیر دستوری مداخلت نہیں کی جائے گی. بعض حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مذاکرات کی صورت میں کوئی فیس سیونگ ہر فریق کی ہو جائے، کچھ اس طرح کا فارمولہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی نیا ایک قسم کا سمجھوتا یا ایگریمنٹ کہہ لیں کہ بھی اس طرح کے حالات میں ہم اس حد تک جائیں گے، اس حد تک مداخلت کریں گے، اس حد تک مداخلت نہیں کریں گے. اس بات کو لے کر وہ
فارمولے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس فارمولے کی طرف نہیں آ رہے، وہ سیدھا سادہ حل بتا رہے ہیں، اور وہ سیدھا سادہ حل کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں تو اور ہمیں بھی پتہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ بات زیادہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان کی طرف سے کیا پیشکش تھی اور نواز شریف کی طرف سے کیا مطالبات تھے، اور آخرکار حل نکالنے کی کیا صورت بنے گی اور کس رستے کی طرف بڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام انتظار کریں، اگلے 2-3 ہفتے پھر دوبارہ بہت زیادہ ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں، اور پشاور کے جلسے سے پہلے کئی اہم واقعات، کئی اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ بس اسی بات پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔